وہ موت کی تکلیف میں ہے، زندگی موت کی جنگ لڑ رہی ہے، 3 دن ہو گئے، نہ تو اس نے کچھ کھایا نہ کچھ پیا، ہم اس کے مرنے کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ آج اسے بیوی کے حوصلے کی اشد ضرورت تھی، بیوی کے سہارے کی اشد ضرورت تھی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک دن عورتوں کو درس اخلاق دے رہے تھے، واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، اللہ رسول کا پیغام سنا رہے تھے۔ اتنے میں ایک عورت کھڑی ہوئی، اس نے سوال کیا، حضرت مجھے بتایا جائے کہ جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی یا مرد ہوں گے؟ یہ سن کر حضرت نے فرمایا، اے خدا کی بندی، میں نے اپنے بابا حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا، انہوں نے حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے سنا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پیارے نبی سے سنا کہ جہنم میں مردوں کی نسبت عورتوں کی کثرت زیادہ ہوگی، دوزخ میں عورتیں زیادہ ہوں گی۔ کیوں؟ وہ 3 گناہ بڑے شوق سے کرتی ہیں، عورتیں 3 گناہ بڑے شوق سے کرتی ہیں اور انہیں پتہ تک نہیں ہوتا، اور یہ 3 گناہ ان کی تمام عبادات کو ضائع کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ 3 گناہ ان کی تمام نیکیوں کو کھا رہے ہوتے ہیں، ان کی تمام عبادات ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ وہ عورتیں ہیں کہ ان کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پہلے آسمان تک جانا تو رہی دور کی بات، ان کی تمام عبادات قبولیت کے دروازے تک جانا تو رہی دور کی بات۔ فرمایا ان کی عبادات، ان کے سجدے، ان کے سروں سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتے، ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتے۔ کیوں نہیں جاتے؟ اس لیے کہ یہ 3 گناہ بڑے شوق سے کرتی ہیں اور پانی کی طرح پیتی ہیں۔ اس عورت نے کہا، حضرت جلدی بتائیں وہ کون سے 3 خطرناک گناہ ہیں؟ یہ سن کر حضرت سیدنا امام جعفر صادق نے فرمایا وہ شوہر جو بیوی کے دردوں کو اپنے درد سمجھتا رہا، بیوی کے دکھڑوں کو اپنے دکھڑے سمجھتا رہا، بیوی کے بخار کو اپنا بخار سمجھتا رہا، اپنے منہ سے نوالے نکال نکال کر بیوی کے منہ میں ڈالتا رہا، اپنی تمام خواہشات مٹی میں دفن کر کے اس نے بیوی کے ہر ایک خواہش پوری کی۔ کڑکتی دھوپ میں تتی ریت پہ کھڑے ہو کر دن رات ایک کر کے اوور ٹائم لگا کے کمزور سے کندھے پہ بریاں لاد لاد کے اس نے محنت مزدوری کی، پیسہ ٹکر کمایا، روٹی کمائی کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے میری بیوی کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے، میری بیوی کی ہر ایک خواہش پوری ہو جائے۔ جب بیوی بیمار ہو جاتی تو کبھی فلاں حکیم کے پاس لے کے جا رہا ہے، کبھی فلاں حکیم کے پاس لے کے جا رہا ہے، کبھی خون دے رہا ہے تو کبھی گردے پیش کر رہا ہے، گردوں کی قربانی دے رہا ہے کہ میری بیوی ٹھیک ہو جائے۔ یہی تو میرے گھر کی رونق ہے، یہی تو میرے گھر کو خوبصورت بنانے والی ہے، میرے بچوں کی اچھی تربیت کرنے والی، میرے بچوں کی دیکھ بھال کرنے والی۔ اگر یہ مر گئی تو میرا گھر بے رونق ہو جائے گا، میرا گھر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گا۔ بیوی کو زندہ رکھنے کے لیے بھرپور جتن کرتا ہے، بیوی کی ہر ایک خواہش پوری کرتا ہے۔ بیوی نے جو چاہا اس نے وہی کیا، بیوی نے جو مانگا اس نے دیا، بیوی نے جو پہنا اس نے خرید کر دیا۔ اپنی ساری زندگی بیوی کے نام قربان کر دی، اپنی طاقت، اپنے اندر کی قوت بیوی کے نام قربان کر دی، اپنی جوانی بیوی کے نام قربان کر دی۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ایک دم ملک کی صورتحال خراب ہوئی، ایک دم زمانے نے آ گھیرا، زمانے کی تنگیوں نے آ گھیرا، غربت نے آ گھیرا، غربت نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا، غربت نے اسے اپنی دلدل میں پھنسا دیا۔ یہ بیچارہ غریب تر غریب ہو گیا، اس طرح کا غریب ہوا کہ کوئی دعوت پر بلانا گوارا نہیں کرتا، کوئی سلام دینا گوارا نہیں کرتا۔ یہ بیچارہ اس طرح کی غربت کا شکار ہوا کہ روزی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا، روٹی کے لیے تنگ ہو گیا، یہ ہر وقت پریشان رہنے لگا، ہر وقت بے چین اور بے قرار رہنے لگا۔ یہ وہ وقت تھا، یہ وہ مرحلہ تھا، اسے کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی کہ کوئی اسے حوصلہ دیتا، کوئی اس کے دکھڑے سنتا، کوئی اس کے درد سنتا، کوئی اس کا سہارا بنتا۔ وہ کون سا شخص تھا جو اسے حوصلہ دیتا؟ وہ اس کی بیوی ہی تھی۔ آج اسے بیوی کے حوصلے کی اشد ضرورت تھی،
بیوی کے سہارے کی اشد ضرورت تھی، لیکن ہائے قسمت، بجائے سہارا دینے کے، بجائے حوصلہ دینے کے، بیوی نے ایک ایسا جملہ بولا کہ ساری زندگی کی محنت پر پانی پھیر دیا۔ جب اسے حوصلے کی ضرورت تھی تو بجائے حوصلہ دینے کے، بجائے شوہر کا سہارا بننے کے، بیوی نے کہا میں نے تم میں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، میں نے تم میں کبھی کوئی اچھائی نہیں دیکھی، میں جب سے آئی ہوں دکھوں کی زندگی گزار رہی ہوں، پریشانیوں والی زندگی گزار رہی ہوں۔ وہ بیوی جب شوہر مالدار تھا تو ہزاروں نعمتوں کی بارش برساتا رہا، آج بیچارہ غربت کا شکار ہی کیا ہوا، آج بیچارہ غریب ہی کیا ہوا کہ وہ بیوی بجائے سہارا بننے کے آج کہنے لگی کہ میں نے تم میں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، اس گھر میں مجھے ملا ہی کیا ہے، دکھ درد مصیبتیں تکلیفیں، دکھوں کے علاوہ تو کچھ نہیں ملا۔ فرمایا اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، ایسی عورتوں سے بچنا، یہی وہ عورتیں ہیں جن پر ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے فرشتوں کی لعنت برستی رہتی ہے۔ یہ عورتیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنی رہتی ہیں۔ اگر تم ان کے ساتھ دوستی کرو گی، ان کے قریب بیٹھو گی تو یاد رکھنا تم بھی اللہ کے غضب کا نشانہ بن جاؤ گی۔ یہی وہ عورتیں ہیں جو جہنم کے اعلیٰ درجے پر ہوں گی۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، کچھ عورتیں ایسی ہیں جو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں بھی اس جملے سے باز نہیں آتی، اپنے شوہر کو کہتی ہیں میں نے تم میں کبھی کوئی اچھائی نہیں دیکھی، میں نے تم میں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ یہی وہ جملہ ہے جو عورتوں کی تمام عبادات کو ضائع کر دیتا ہے، نہ تو نماز قبول ہونے دیتا ہے، نہ روزہ قبول ہونے دیتا ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہونے دیتا ہے۔ ایسی عورتوں کی دعا بھی اللہ تعالیٰ ان کے منہ پہ مار کے رکھ دیتا ہے تب تک جب تک یہ عورتیں پکی توبہ نہیں کر لیتی، اپنے شوہروں سے معذرت نہیں کر لیتی۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی حضرت میری ایک بہن ہے جس کی ساری زندگی عبادت میں گزری ہے، وہ دن کو روزہ رکھتی، پوری رات قیام کرتی تھی، تہجد کی نماز پڑھا کرتی تھی۔ تہجد کی نماز وہ لاڈلی نماز ہے کہ اللہ سے ہر ایک بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ تہجد کے سجدے مقدر والوں کو نصیب ہوتے ہیں، قسمت کے سکندر لوگوں کو تہجد کے سجدے نصیب ہوتے ہیں۔ میری بہن تھی جو خوبصورت تھی، حسین و جمیل تھی، جس قدر وہ خوبصورت تھی اس سے کہیں زیادہ وہ نیک سیرت تھی، عبادت گزار تھی، اس کا اخلاق اچھا تھا، اس کا بولنا اچھا تھا، اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھا تھا۔ محلے میں رہنے والی تمام عورتیں اس کی تعریف کیے بغیر نہ رہتی۔ آج اس کا آخری وقت ہے، 3 دن ہو گئے ہیں نزا کے عالم میں، 3 دن ہو گئے ہیں، آدھی روح اندر ہے آدھی روح باہر ہے۔ میری بہن مر نہیں پا رہی، اس کی زبان کلمہ پڑھنے سے قاصر ہو گئی ہے، وہ موت کی تکلیف میں ہے، زندگی موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ 3 دن ہو گئے، نہ تو اس نے کچھ کھایا نہ کچھ پیا، ہم اس کے مرنے کی دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے موت بھی نہیں دے رہا، نزاع کے عالم میں ہے، مصیبت میں مبتلا ہے۔ یہ سن کر حضرت مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا کیا وہ شادی شدہ ہے؟ اس نے کہا جی وہ شادی شدہ ہے، جاؤ اس کے شوہر کو لے کر آؤ۔ یہ عورت گئی، بہن کے شوہر کو لے کر آئی۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اے بندہ خدا، مجھے سچ سچ بتانا، آخر تیری بیوی کون سا ایسا گناہ کرتی تھی کہ آج موت کے وقت اس کی روح آسانی سے نہیں نکل پا رہی، موت کے وقت اس کی زبان کلمہ پڑھنے سے قاصر ہو گئی؟ آخر وہ کون سی تیری نافرمانی کرتی تھی؟ آخر وہ کون سا ایسا گناہ کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کی سزا اسے دنیا میں ہی دے رہا ہے؟ 3 دن گزر گئے، وہ نزاع کے عالم میں، نزاع کی حالت میں، اس قدر تکلیف میں ہے کہ آخر اس نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا؟ حضرت مولانا کا یہ کہنا ہی تھا کہ اس عورت کے شوہر نے کیا کیا، اپنے کندھے سے کپڑا ہٹایا، کندھے سے کپڑا اٹھایا، حضرت مولانا کو دکھاتے ہوئے فرمایا دیکھو میرے کندھے کی جو چمڑی تھی وہ جل گئی، کندھے کی چمڑی جلی ہوئی تھی۔ اس نے کہا حضرت بیوی کی ہر ایک خواہش پوری کرنے کے لیے، بیوی کی بھوک مٹانے کے لیے، بیوی کے پیٹ کے لیے، بیوی کو اچھا پہنانے کے لیے، بیوی کو اچھا کھلانے کے لیے اٹھائی گئی
बोरियों ने मेरे कंधे की चमड़ी को उधेड़ दिया। हाय, जिस बीवी की हर एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं दिन रात एक करके ओवर टाइम लगाता रहा, मेहनत मजदूरी करता रहा, लेकिन मेरी बीवी मुझे ऐसा जुमला बोलती थी कि वो जुमला मुझे अंदर से खोखला कर देता था, मुझे अंदर से मार देता था। उस जुमले ने मुझे अंदर से खत्म कर दिया था। वो कौन सा जुमला था? वो ये था कि बजाय शुक्र गुजारी के मुझे कहती थी कि मैंने तुम में कभी कोई भलाई नहीं देखी, मैंने तुम में कभी कोई अच्छाई नहीं देखी। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने फरमाया, ऐ बंदा खुदा, तू किसी पर रहम कर, अल्लाह तुम पर रहम करेगा। तू किसी पर तरस खा, अल्लाह तेरे ऊपर तरस खाएगा। अगर तू बीवी को माफ नहीं करेगा तो आज उसकी जिंदगी भर की तमाम इबादत ज़ाय कर देगा मेरा अल्लाह, इसके मुंह पे मार के रख देगा, इसको जहन्नम के आला दर्जे पर रखेगा। ए बंदा खुदा, तू अपनी बीवी को माफ कर दे, तू बीवी को माफ कर, अल्लाह तुझे माफ कर देगा। बस यहाँ से इसके शोहर ने दोनों हाथ उठाए, अल्लाह मैं तेरी रजा के लिए अपनी बीवी के इस गुनाह को माफ करता हूँ, बीवी की इन खताओं को माफ करता हूँ, तू भी माफ कर दे। बस ये कहना ही था। उधर से बीवी कलिमा पढ़ते हुए इस दुनिया फानी से रुखसत हो गई। फरमाया, सब कुछ करना शोहर के आगे, ये एक जुमला कभी भी ना बोलना कि मैंने तुम में कभी कोई भलाई नहीं देखी। फरमाया, दूसरा गुनाह गीबत करना, गीबत के जरिए, चुगली के जरिए दोनों भाइयों को आपस में लड़ाना, अपने शोहर को उसकी माँ के साथ लड़ाना, उसकी माँ को शोहर के साथ लड़ाना, शोहर को भाइयों के साथ लड़ाना, लड़ा के फिर तमाशा